اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مڈل اسکول رنگ ورنوں کے ہشتم کے پیارے بچوں یعنی 8ویں جماعت کے پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب بہرستانی اردو سے سبق جابر بن حیاء جو نثر سے لیا گیا ہے، سبق نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 48 پہ۔ جابر بن حیاء، جابر نام بن حیاء، حیاء کا بیٹا، جابر حیاء کا بیٹا یعنی آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ بچوں، عطار جو یہاں پہ ہیں، جس طرح کسی کا پیشہ ہوتا ہے اسی طرح جو اس کا باپ تھا یہ عطر فروش تھا، یعنی یہ عطر بیچا کرتا، اس کا جو دکان تھا وہ عطر کا تھا۔ اس عطار کا نام حیاء تھا۔ اس عطار کا نام کیا تھا؟ حیاء تھا۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی، اس پیشے سے اس کی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی، مشکل سے پیٹ پوجا ہو جاتی تھی۔ اس کے یہاں ایک بیٹا ہوا۔ کس کے یہاں ایک بیٹا ہوا؟ حیاء کے یہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا، جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیاء کو فکر لاحق ہوئی۔ اب بیٹا ہوا تو فکر ہوئی کہ کیا کچھ کیا جائے، کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ عطاری سے اس کا خود کا گزر بسر نہیں ہوتا تھا، بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کچھ ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ اب بچہ ہوا، یہ روزی روٹی کی مسئلے کا آن پڑا کہ اب کیسے یہ کیا جائے، تو اس لالچ میں یہ جرائم کرنے لگا، یا ایسے کام جو جرم کے کام تھے جن میں اس کو سزا بھی مل سکتی تھی۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی جابر کیا تھا؟ کم سن ہی تھا، چھوٹا تھا، ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کہلاتا، وہ کیا کہلاتا، میں کہاں ہوں، کیا کرنا ہے۔ تو باپ اس دنیا سے چل بسے، سر سے سایہ اٹھنا، باپ کا انتقال ہو گیا یا یتیم ہو جانا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پہ آن پڑا۔ اب جو تعلیم و تربیت کا جو بوجھ تھا وہ اب کس کے آن پڑا؟ اس کی ماں کے آن، جو غریب تھی، کیونکہ غریب خاندان میں ہی پیدا ہوئے، باپ بھی اتنا بڑا نہیں تھا، یوں کر ماں کے پاس کیا دولت ہوگی، تو والد کے انتقال کے بعد ماں غریب ہی تھی، تو غریبی کی حالت میں اب اس کا بوجھ آن پڑا کس چیز کا، کہ اس کی تعلیم و تربیت کیسے دی جائے، یا تعلیم و تربیت کا کیا کیا جائے۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفے کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ دار کے یہاں بھیج دیا۔ اب ماں نے اس کو کہاں بھیجا؟ اپنے رشتہ داروں کے یہاں۔ یہاں سمجھ آتا ہے کہ اپنے ماما کے یہاں بھیجا ہوگا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ دیہات اور دیہات، یہاں پہ یہ دیہات ہے، دیہات مینز گاؤں۔ گاؤں میں اس سے معمولی تعلیم میسر ہوئی۔ جابر کو گاؤں میں میسر تعلیم، یا تعلیم جو معمولی تعلیم تھی وہ میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کے بھر گیا۔ لیکن تعلیم، یہ جو معمولی تعلیم ملی، اس تعلیم پہ اس کا اثر ہوا۔ اب اس کے یہاں کیا کیا چیز، کون سے اشارے ملنے لگے، تلاش و جستجو، یہ مادہ اس کے یہاں بڑا ہوا، یعنی شوق پیدا ہوا کہ نہیں، مجھے اور کچھ بھی کرنا ہے۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ اس نے کچھ سال کہاں گزارے؟ اس گاؤں میں، اس کے بعد واپس اپنے پیدائشی وطن آ پہنچے، یعنی کوفہ آئے۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ ان دنوں میں کوفہ میں کیا تھا؟ علمی ماحول تھا۔ جابر نے مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اب جابر کے یہاں جو تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا تھا، تو اس نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے
داخلہ لیا۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب اس نے اسی مدرسے یعنی سکول میں داخلہ لیا اور ساتھ ساتھ یہ مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان ہوا۔ اب جابر جوان تھا، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پہ سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کیے۔ ساتھ ہی قسم قسم کی دیہاتیں لے کر انہی طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دیہاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ وہ ہر وقت کیمیائی گری کی نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیائی گری کے ان تجربات کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کیے جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اسی طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ دیکھو بچوں ہوا کیا، اب جابر جوان تھا، اسے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی۔ اب برداشت ہی نہیں ہوا کہ میری ماں کام کرے اور میں ٹانگیں پھیلا کے کھانا شروع کروں، نہیں۔ اب اس نے چنانچہ اس پہ سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی۔ کس پہ؟ جابر پہ کون سی دھن سوار تھی؟ کیا کچھ دماغ میں چل رہا تھا کہ سونا بنایا جائے۔ اس نے مختلف قسم کی دوائیوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی اور ساتھ ساتھ یہ دوا جو ہیں جن کو دواؤں کہتے ہیں، ان کی خاصیتیں، میڈیسن کی خاصیتیں الگ الگ قسم جاننے شروع کیے۔ ساتھ ہی قسم قسم کی دیہاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلانا شروع کیا اور ساتھ ساتھ اس نے دیہاتیں جو میٹل کی چیزیں وہ لے کر اس میں الگ الگ قسم کی جڑی بوٹیوں رکھے اور ایک الگ خاص قسم کی بٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دیہاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ یہ جو جابر بن حیاں تھے، گھر میں مختلف الگ الگ قسم کی جڑی بوٹیاں بھی موجود تھیں، طرح طرح کی دیہاتیں بھی موجود تھیں، برتن موجود تھے، الگ الگ شکلوں کے برتن بھی موجود تھے۔ وہ ہر وقت کیمیائی گری کی نت نئے تجربے کرتا رہا، یا کیمسٹری ہم کہتے، کیمسٹری میں اس نے الگ الگ قسم کے تجربے شروع کیے۔ کیمیائی گر کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت چیزیں ایجاد کی۔ یہ جو تجربے ہیں، اس دوران اس نے بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کا فائدہ ہوا، جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہو۔ اسی طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ دیکھو بچوں، یہ جو کیمیا گری کے یہ جو پہلے دور میں یہ سونے یا چاندی یا سونے کے برتن یا اس میں استعمال میں لایا جاتا تھا، لیکن آج یہ دواؤں کو الگ الگ دوائیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیمیا بنانے والا پہلا یہ اصطلاحاً سونا یا چاندی بنانے والے کے لیے مخصوص تھی، اب اسے دوائیں یا اسی قسم کی دوسری چیزیں دریافت کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جابر بن حیاں کو بچوں کیمسٹری کا بانی کہتے ہیں، یعنی فاؤنڈر آف کیمسٹری جو ہیں وہ جابر بن حیاں ہیں۔ یہی وہ شخص ہیں جس نے تیزاب کو کس برتن میں رکھا جائے وہ تجربہ کیا، سونے کو چمکانے میں کس طرح چمکایا جائے وہ بھی بتایا، ساتھ ساتھ الگ الگ قسم کی دوائیں بھی بنا دی جو صحت کے لیے یا جو مرض کو دور کرنے میں فائدہ مند ہیں۔
یہاں پہ اس نے نیٹرک ایسڈ ایجاد کیا۔ اسی طرح بچوں آکسیڈیشن، سبلیمیشن، یہ سب کچھ اس نے بتایا۔ ساتھ ساتھ بچوں اس نے تیزاب کو کس برتن میں رکھا جائے یہ بھی اسی نے بتایا۔ آج کل غرض مطلب یہ جو کیمسٹری میں جو کچھ بھی ہو یا جو کوئی بھی ریئیکشن وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی کیمسٹری میں آتا ہے، یہ سب کچھ کس نے سکھلایا؟ جابر بن حیا نے سکھلایا۔ امید ہے آپ بچوں کو یہ سبق اچھی طرح ذہن میں اترا ہوگا اور اچھی طرح کوشش کریں گے کہ یہ سبق پڑھیں گے۔ آپ کو اگر کوئی کہے کہ یہ جو جابر بن حیا کہاں پیدا ہوئے تو آپ کو بتانا ہے کوفے میں۔ یہ کس کا بیٹا تھا؟ عطار کا بیٹا تھا۔ کب پیدا ہوئے؟ کوئی سینکڑوں سال پہلے، 818 کے آس پاس۔ ٹھیک ہے بچوں، اسی طرح کب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یہ سب کچھ آپ کو یاد رکھنا ہے تاکہ ایگزام میں آپ صحیح طریقے سے جوابات لکھ سکو گے۔ اچھا بچوں، اس سے آگے کل پڑھیں گے، تب تک فی امان اللہ۔